دعوت سے بلند صلوات پڑھنے پر محمد تلاوت حدیث قصہ کے فرائض انجام دے رہے تھے حافظ نسیم حیدر صاحب، آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ حضرت محترم، خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، وطن مادر میں انسانوں کی حفاظت کرنے والا، چرندوں کو حمد کا شعور، پرندوں کو فضا میں پرواز کی قوت عطا کرنے والا، چڑیوں کو چہچہٹ، پھولوں میں مہک پیدا کرنے والا، فرش زمین بہتے ہوئے آپ پر بچھانے والا، اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کا نام بھی علی ہے، جس کا کام بھی علی ہے، جس کا وجود بھی علی ہے، جس کا کرم بھی علی ہے۔ زمانہ آئے آ کر دیکھے میں مہتاب آزمی اپنی نظامت کا آغاز کرنے جا رہا ہوں ان حضرات کے نام نامی، ان کے اسم گرامی سے جو محبوب رب عظیم ہیں، جو بادشاہ سبیل عرب ہیں، جو علم کے دنیا کی آیت اللہ العظمی ہے، جو چڑیوں کی چہچہٹ ہے، جو پھولوں کی مہک ہے، جو خاروں کی کھٹک ہے۔ عزیزان محترم، ہم آج دنیا کی ہر شے پہ اگر نظر ڈالیں تو ہمیں دیکھے گا کہ ہر شے میں پروردگار عالم کا جلوہ ہے۔ عزیزان محترم، زمین میں پروردگار عالم کا جلوہ ہے، آسمان میں پروردگار عالم کا جلوہ ہے۔ بس یہیں سے باقاعدہ طور پہ محفل کا آغاز ہو جائے گا کہ زمین میں اس کا جلوہ ہے، آسمان میں اس کا جلوہ ہے، ہواؤں میں اس کا جلوہ ہے، ملاؤں میں اس کا جلوہ ہے، فضاؤں میں اس کا جلوہ ہے، دریا میں اس کا جلوہ ہے، دریا کی روانی میں اس کا جلوہ ہے، سمندر میں اس کا جلوہ ہے، سمندر کی وجدانی میں اس کا جلوہ ہے، آدم میں اس کا جلوہ ہے، آدم کے علم میں اس کا جلوہ ہے، نوح میں اس کا جلوہ ہے، نوح کے تقوی میں اس کا جلوہ ہے، ابراہیم میں اس کا جلوہ ہے، ابراہیم کی خلت میں اس کا جلوہ ہے۔ جس شے کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں ہر شے میں پروردگار عالم کا جلوہ ہے۔ تو کیا حمد ہو اس کی جو آیا ہے نہ نہا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں کہ کیا حمد ہو اس کی جو آیا ہے نہ نہا ہے۔ اللہ رے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، توجہ کہ کیا حمد ہو اس کی جو آیا ہے نہ نہا ہے۔ اللہ رے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، اور دم بھرتی ہے خود روح کے یہ جانے جہاں ہے، اور کس جہاں اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید و مکاں ہے، اور عارف کی حد عقل سے بالا وہ سمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے۔ کیا حمد ہو اس کی جو آیا ہے نہ نہا ہے۔ اللہ رے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، دم بھرتی ہے خود روح کے وہ جانے جہاں ہے، کس جہاں اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید و مکاں ہے، عارف کی حد عقل سے بالا وہ سمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے، اور رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، توجہ کہ رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، اور گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے۔ رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، اور گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے۔ تو آخری شعر سنیے گا، گویا ہے مگر آواز سناتا بھی نہیں ہے، تو جتنا ہو جہاں ذوق وہ اتنا ہی قری ہے، اور دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی یہ حضور قلبی اور والیانہ کیفیت سے جو آپ تشریف لائے ہیں، بس انہی مصروں کے بعد میں نعت خوان کو آواز دوں گا کہ چند مصرے نعت نبی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ ثنائے ذات محمد کو طول کرتا رہوں۔ پوری توجہ، بس ایک مطلع دو تین شعر، اس کے بعد نعت خوان آپ کے سماعتوں کے حوالے ہوں گے کہ ثنائے ذات محمد کو طول کرتا رہوں، میں خار خار سے لفظوں کو پھول کرتا رہوں، ثنائے ذات محمد کو طول کرتا رہوں، میں خار خار سے لفظوں کو پھول کرتا رہوں، اور میری بساط کیا کہ لکھ سکوں گا نعت نبی، توجہ کہ میری بساط کیا کہ لکھ سکوں گا نعت نبی، دعا کرو کہ لہے تک یہ بھول کرتا رہوں۔ ثنائے ذات محمد
بطول کرتا رہوں. آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ گزارش کر رہا ہوں جناب شارف مصطفی کی بارگاہ میں کہ آئیں اور آ کر نعت خوانی کے فرائض کو انجام دیں. ان کے استقبال میں ایک آواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد وآلہ. سامعین کرام السلام علیکم. ایک مطلع دو تین شعر مناظر فرمائیں. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. جو بھی رسول پاک کا پیارا نہیں ہوا، جو بھی رسول پاک کا پیارا نہیں ہوا، جو بھی رسول پاک کا پیارا، جو بھی رسول پاک کا پیارا نہیں ہوا، جو بھی رسول پاک کا پیارا نہیں ہوا، ارے دنیا میں ایسا شخص ہمارا نہیں ہوا، دنیا میں ایسا شخص ہمارا نہیں ہوا، جو بھی رسول پاک کا پیارا نہیں ہوا. اور ٹکڑے ہوا نہ چاند نہ سورج پلٹ سکا، ٹکڑے ہوا نہ چاند نہ سورج پلٹ سکا، ٹکڑے ہوا نہ چاند نہ سورج پلٹ سکا، جب تک میرے نبی کا اشارہ نہیں ہوا، جب تک میرے نبی کا اشارہ نہیں ہوا، جو بھی رسول پاک کا پیارا نہیں ہوا. تو ہے آمنہ کی گود میں یہ 14ویں کا چاند، ہے آمنہ کی گود میں یہ 14ویں کا چاند، ہے آمنہ کی گود میں یہ، ہے آمنہ کی گود میں یہ 14ویں کا چاند. یہ معجزہ وہ ہے جو دوبارہ نہیں ہوا، یہ معجزہ وہ ہے جو دوبارہ نہیں ہوا، جو بھی رسول پاک کا پیارا نہیں ہوا، دنیا میں ایسا شخص ہمارا نہیں ہوا. آواز بلند آ رہی سلوات. ایک اور درود پڑھ لیں پر محمد وآلہ. یہ تھے آپ کے سامنے جناب شارف مصطفی صاحب جو
نعت نبی کے حوالے سے کلام پیش کر رہے تھے، آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ عزیزان محترم، ہمارے یہاں کا یہ دستور ہے کہ جب بھی ہم کسی بزم کو سجاتے ہیں، منعقد کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یا تو اس بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، یا تو تلاوت حدیث قصہ سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نعت خوان کو آواز دی جاتی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ پہلے ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں اور پھر محمد رسول اللہ کی بھی گواہی دیتے ہیں، اس کے بعد علی ولی اللہ تک آتے ہیں۔ بہرحال ہمارے سامنے حدیث قصہ کی تلاوت بھی ہوئی اور نعت پاک بھی پیش کی گئی۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید رسول اسلام کا وہ زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ جسے زمان و مکان کی حدیں محدود نہیں کر سکتی۔ یہ ہر زمانے کے لیے مشکل کشا ہے، ہر درد کے لیے دوا ہے، گلے میں ڈال لو تو جان میں جان آ جائے، گھر میں رکھ لو تو حفاظت مکان ہو جائے، مردے پہ پڑھ دو تو زندہ ہو جائے، زندہ تلاوت کرے تو تابندہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید ہے حیات، قرآن مجید ہے زندگی، قرآن مجید ہے یقین، قرآن مجید ہے علم، قرآن مجید ہے بلندی، قرآن مجید ہے شعور، قرآن مجید ہے معراج۔ رسول اسلام نے فرمایا القرآن و علی و علی و القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، کیوں؟ اس لیے کہ جشتہ بھی ہے، سجدہ بھی ہے، زیب بھی دیتا ہے، شایان شان بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے، قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے۔ بس تھوڑا تھوڑا میری طرف توجہ کریے گا۔ قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے، قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے، قرآن بھی سچا ہے، علی بھی سچا ہے، قرآن بھی سچ ہے، علی بھی سچ ہے، قرآن بھی صدق ہے، علی بھی صدق ہے، قرآن بھی صادق ہے، علی بھی صادق ہے، قرآن بھی شعور ہے، علی بھی شعور ہے، قرآن بھی فکر ہے، علی بھی فکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، علی بھی ذکر ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطۂ بائے بسم اللہ ہے، قرآن میں آدم کا تذکرہ ہے، علی آدم کی توبہ قبول کرانے والا ہے، قرآن میں نوح کا تذکرہ ہے، علی کشتی پار لگانے والا ہے، قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ ہے، علی نار نمرودی سے بچانے والا ہے، قرآن میں یونس کا تذکرہ ہے، علی مچھلی کے پیٹ سے بچانے والا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطۂ بائے بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ حمد ہے، علی صاحب لواء الحمد ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورہ عمران ہے، علی فرزند عمران ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن میں سورہ عمران ہے، علی فرزند عمران ہے، قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی قرآن ہے۔ علی کے گھر میں جو سب سے چھوٹا ہے وہ بھی علی ہے، جو سب سے بڑا ہے وہ بھی علی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ علی کے گھر میں جو سب سے چھوٹا ہے وہ بھی علی ہے، جو سب سے بڑا ہے وہ بھی علی ہے۔ قرآن میں شعور ہے، علی بھی شعور ہے، قرآن بھی فکر ہے، علی بھی فکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، علی بھی ذکر ہے۔ قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، قرآن کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ حدیث رسول کی ذیل میں جملہ سن لو کہ جو قرآن سے منہ موڑے وہ بھی کافر ہے، جو علی سے منہ موڑے وہ بھی کافر ہے۔ جو قرآن سے منہ موڑے وہ بھی کافر ہے، جو علی سے منہ موڑے وہ بھی کافر ہے۔ سنیے گا کہ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل جو حضرات پیچھے تشریف فرما ہے، ابھی آگے تھوڑی تھوڑی جگہ ہے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، اس لیے کہ پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے کہ مجمع کو تھوڑا آگے بلایا جائے۔ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ تو جو قرآن سے منہ موڑے وہ بھی کافر ہے، جو علی سے منہ موڑے وہ بھی کافر ہے۔ تو سنیے گا کہ ہم تو ہیں اس کلام میں اور ہم میں یہ کلام، دیکھیے گا کہ ہم تو ہیں اس کلام میں اور ہم میں یہ کلام، جس در حلام میں ہے الف اور الف میں لام۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم تو ہیں اس کلام میں اور ہم میں یہ کلام، جس در حلام میں ہے الف اور الف میں لام۔ لا ریب فیہ گر ہے تو ہادی ہے اب امام، امت پہ فرض عین ہے دونوں کا احترام۔ توجہ کہ امت پہ فرض عین ہے دونوں کا احترام، اور جو منحرف ہوا وہ مطیع خدا نہیں
ایک نئے شاعر کو آواز دینے کے لیے 4 مصرے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ نبی کی تاریخ ہم اہل ولا کو بھا گئی. پوری توجہ. یہ نبی کی تاریخ ہم اہل ولا کو بھا گئی, دشمن آل نبی کو اندر اندر کھا گئی. توجہ کہ یہ نبی کی تاریخ ہم اہل ولا کو بھا گئی, دشمن آل نبی کو اندر اندر کھا گئی, اور رو رہے ہیں ہنسنے والے ہم کو ہنستا دیکھ کر. توجہ کہ رو رہے ہیں ہنسنے والے ہم کو ہنستا دیکھ کر, لگ رہا ہے ایسا جیسے عید زہرا لگ رہا ہے ایسا جیسے عید زہرا آ گئی. آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب مظہر حسنین صاحب کی بارگاہ میں کہ آئیں بارگاہ معصومین علیہم السلام میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. آپ حضرات ان کا استقبال ایک بابا سے بلند صلوات سے فرمائیں. پر محمد سما خوشی کا زمین آسماں پہ چھایا ہے, سما خوشی کا زمین آسماں پہ چھایا ہے, سر ابن زیاد کا قاصد جو لے کے آیا ہے. سما خوشی کا زمین آسماں پہ چھایا ہے, سر ابن زیاد کا قاصد جو لے کے آیا ہے. تو یہ عید کتنی بڑی ہے ذرا کرو احساس, یہ عید کتنی بڑی ہے ذرا کرو احساس, جو خون رویا صدا وہ بھی مسکرایا ہے, جو خون رویا صدا وہ بھی مسکرایا ہے. اور خوشی کا دن ہے اسے یوم شادمانی کہا, خوشی کا دن ہے اسے یوم شادمانی کہا, اس عید زہرا کو ایمان کی نشانی کہا. اب اس سے بڑھ کے بھلا اور کیا کہوں مظہر, کہ جب علی نے اسے خود غدیر ثانی کہا, جب علی نے اسے خود غدیر ثانی کہا. اور آخر 4 مصرے میں نظر فرمائیے گا کہ یہ یوم رفع قلم یوم عافیہ بھی ہے, یہ یوم رفع قلم یوم عافیہ بھی ہے, شکست بیعت باطل کا آئینہ بھی ہے. یہ یوم رفع قلم یوم عافیہ بھی ہے, شکست بیعت باطل کا آئینہ بھی ہے. اور خوشی مناتے ہیں ہم لوگ عید زہرا ہے, ذرا بتاؤ کوئی عید عائشہ بھی ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. آپ کے روبرو تھے جناب مظہر حسنین صاحب جو بہترین کلام پیش کر رہے تھے. آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے. آئیے چوتھے امام کے حوالے سے مصدر کے 2-3 بند آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ کب بھلا خود سے جدا کی ہے نماز میں نے. توجہ چاہتا ہوں کہ کب بھلا خود سے جدا کی ہے نماز میں نے, ہاتھ بدھوا کے ادا کی ہے نماز میں نے. کب بھلا خود سے جدا کی ہے نماز میں نے, ہاتھ بدھوا کے ادا کی ہے نماز میں نے, اور قید کی شم میں ضیا کی ہے نماز میں نے. پوری توجہ کہ کب بھلا خود سے جدا کی ہے نماز میں نے, قید کی شم میں ضیا کی ہے نماز میں نے, سرد موسم میں ردا کی ہے نماز میں نے, ہاتھ بدھوا کے ادا کی ہے نماز میں نے. اور مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا, جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا. کب بھلا خود سے جدا کی ہے نماز میں نے, ہاتھ بدھوا کے ادا کی ہے نماز میں نے, قید کی شب میں ضیا کی ہے نماز میں نے, سرد موسم میں ردا کی ہے نماز میں نے, قید کی شب میں ضیا کی ہے نماز میں نے. مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا, جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا. تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ میری سیرت پہ نہیں
نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر، توجہ، کہ میری سیرت پہ نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر، اس لیے ہو نہیں پاتی ہے انہیں سچ کی خبر، توجہ، کہ میری سیرت پہ نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر، اس لیے ہو نہیں پاتی ہے انہیں سچ کی خبر، اور خون 40 برس رویا ہوں بابا کہہ کر، اور نمازوں سے بے غافل نہ رہا میں پل بھر، تو راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا، وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا۔ میری سیرت پہ نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر، اس لیے ہو نہیں پاتی ہے انہیں سچ کی خبر، خون 40 برس رویا ہوں بابا کہہ کر، اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پل بھر، راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا، وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا۔ تو ظلم لایا سر دربار مگر ہار گیا، پوری توجہ، کہ ظلم لایا سر دربار مگر ہار گیا، کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا، ہم کو کہتا رہا بیمار مگر ہار گیا، اور کر چکا ہم پہ سبھی وار مگر ہار گیا۔ ارے جس میں ہم رسوا ہو لمحہ کوئی پیتا ہی نہیں، ہم سے کوئی کسی میدان میں جیتا۔ ظلم لایا سر دربار مگر ہار گیا، کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا، کر چکا ہم پہ سبھی وار مگر ہار گیا، ہم کو کہتا رہا بیمار مگر ہار گیا، جس میں ہم رسوا ہو لمحہ کوئی پیتا ہی نہیں، ہم سے کوئی کسی میدان میں جیتا ہی نہیں۔ تو سنیے، قافلہ شام کے دربار میں پہنچا، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جب اہل حرم کا قافلہ پہنچا، یزید نے سوال کیا امام سید سجاد سے، من انتا، تو کون ہے؟ سید سجاد نے ایک مرتبہ فرمایا، انا علی انا علی انا علی۔ جیسے یہ جملہ امام نے فرمایا، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، پریشان ہوا، تخت سے اٹھا پھر بیٹھا، پھر اٹھا پھر بیٹھا، پھر اٹھا، پریشان ہو کے کہتا ہے کہ قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، توجہ، قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا؟ نام ہے میرا علی۔ میں نے جو ظالم سے کہا تب ستمگارے پہ آیا، درد سے چلانے لگا، ارے میں پریشان ہوں، یہ نام علی کتنے ہیں، میں پریشان ہوں، یہ نور جلی کتنے ہیں، ارے کوئی تو مجھ سے بتا دے کہ علی کتنے ہیں، میں پریشان ہوں، یہ نور جلی کتنے ہیں، کوئی تو مجھ سے بتا دے کہ علی کتنے ہیں۔ آئیے انہی مصروں کے ذریعے سایہ گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب کریم بخش صاحب کی خدمت میں کہ آئیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں منظور نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ ان کے استقبال میں ایک آواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و اہل بیت محمد کے ساتھ۔ سب سے پہلے خالق اکبر کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے یہ عید زہرا منانے کا موقع عطا فرمایا، اور سب کو عید زہرا سلام اللہ علیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب سیدہ کی شان میں منقبت میں شاعر نہیں ہے، منقبت کر سکوں گا۔ یہ جو کائنات ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے حبیب، مختصر، اے حبیب میں تمہیں اور علی کو بھی پیدا نہ کرتا اگر زہرا کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہ کائنات میں جو ذرہ ذرہ ہے وہ صدقہ ہے جناب سیدہ زہرا کا۔ تو شاعر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ سورہ زہرا کا ہے آیت آیت زہرا کی، سورہ سورہ زہرا کا ہے آیت آیت زہرا کی، کرتا ہے معبود بھی خود قرآن میں مدحت زہرا
سورا سورا زہرا کا ہے آیت آیت زہرا کی دونوں جہاں میں زینب اور عباس کا ثانی کوئی نہیں دونوں جہاں میں زینب اور عباس کا ثانی کوئی نہیں ایک شباہت حیدر کی ہے ایک شباہت زہرا ایک شباہت حیدر کی ہے ایک شباہت زہرا کی کرب و بلا میں اور جنا میں فرق کہاں سے لاؤگے کرب و بلا میں اور جنا میں فرق کہاں سے لاؤگے یہ بھی ہے جنت زہرا کی اور وہ بھی ہے جنت زہرا کی یہ بھی ہے جنت زہرا کی اور وہ بھی ہے جنت زہرا کی سورہ سورہ اس شعر پہ توجہ چاہوں گا میں شاعر کی محنت ہے ضربت حیدر سجدہ سرور پرچم غازی زندہ باد زندہ باد زندہ باد ضربت حیدر سجدہ سرور پرچم غازی زندہ باد زندہ باد دین خدا کے دامن میں ہے ساری دولت زہرا دین خدا کے دامن میں ہے ساری دولت زہرا سورہ سورہ ضربت حیدر سجدہ سرور پرچم غازی زندہ باد زندہ باد دین خدا کے دامن میں ہے ساری دولت زہرا کی سورہ سورہ شان سیدہ کو بیان فرماتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں بیٹی کی تعظیم محمد کیوں کرتے تھے سوچو ذرا بیٹی کی تعظیم محمد کیوں کرتے تھے سوچو ذرا دین کو جو شبیر ملا ہے یہ ہے عنایت زہرا کی دین کو جو شبیر ملا ہے یہ ہے عنایت زہرا کی سورہ سورہ زہرا امیر کائنات نے دعائیں مانگ کے جناب عباس کو مانگا تھا اللہ رب العزت سے اس پہ شاعر فرماتے ہیں اپنے جیسا ایک بسر اس واسطے مانگا حیدر نے اپنے جیسا ایک بسر اس واسطے مانگا حیدر نے کوئی امانت دار
کو امانت زہرا کو بھی امانت دار بہا دے، جس کو امانت زہرا ایک اور درود پڑھیں پر محمد وآلہ۔ بہترین لہجے کا شاعر آپ کے روبرو تھا، آپ حضرات باقاعدہ طور سے اسے سماعت فرما رہے تھے، داد و تحسین سے نواز رہے تھے۔ عزیزان محترم، رات کا سہانا وقت ہے، عروس شب نور کی چادر اوڑھے ہوئے تارے نکل نکل کے کائنات کی ماگ میں موتی جڑ رہے ہیں۔ یہ تطہیر کی روتی، یہ نکھلی فضا، یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا، یہ قوس و قزح علم و عرفان کی، یہ رانائیاں عکس وجدان کی، یہ نقش جنوں کو نکھرتے ہوئے ملک آسماں سے اترتے ہوئے، وہ حوروں کی گیسو سنورتے ہوئے، خیالوں سے آہو گزرتے ہوئے، وہ آفتاب ذروں میں کٹتا ہوا، وہ مہتاب شیشوں میں بڑھتا ہوا، نبوت نقابیں الٹتی ہوئی، ولایت کی خیرات بڑھتی ہوئی، وہ آدم چلا دم سنبھالے ہوئے، محبت مودت میں ڈھالے ہوئے، سنبھلنا سنبھلنا یہ کون آ گیا، خاموشی کا کیسا فضول چھا گیا، اور یہی ہے معیار فروغ و اصول کہ بیٹی ہے اس کی جناب بطول۔ سنیے گا کہ یہی ہے معیار فروغ و اصول کہ بیٹی ہے اس کی جناب بطول، کہ جو اس کے لیے بے ادب ہو گیا تو سمجھو کہ وہ بھول ہے، بے ادب ہو گیا تو سمجھو کہ وہ ابو لہب ہو گیا۔ آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ گزارش کر رہا ہوں جناب شمسی حیدر صاحب کی بارگاہ میں کہ آئیں، بارگاہ ہے شہزادی کونین میں منظور نذرانی عقیدت پیش فرمائے۔ ان کے استقبال میں ایک بابا سے مدن سلوات پڑھی پر محمد وآلہ۔ السلام علیکم، آپ سب کی خدمت عالیہ میں اس بابرکت تاریخ السلام علیکم مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالکل تازہ کلام آپ کے اذہان کی ثبوت کر رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں کہ ایک تحریر میں تحریر کی گنجائش ہے، ایک تحریر میں تحریر کی گنجائش ہے، اور در شاہ پہ تقدیر کی گنجائش ہے۔ ایک تحریر میں تحریر کی گنجائش ہے، اور در شاہ پہ تقدیر کی گنجائش ہے۔ میں گرفتار ہوں حالات کی زنجیروں میں، میں صلوات پڑھ رہے ہیں محمد آل محمد۔ ایک تحریر میں تحریر کی گنجائش ہے، میں گرفتار ہوں حالات کی زنجیروں میں، بعض کردار میں تشہیر کی گنجائش ہے۔ میں گرفتار ہوں حالات کی زنجیروں میں، بعض کردار میں تشہیر کی گنجائش ہے۔ شعر سمجھ فرمائے کہ چہرے جون سے مہتاب کی کرنوں نے کہا، چہرے جون سے مہتاب کی کرنوں نے کہا، آسماں پہ ابھی تنویر کی گنجائش ہے۔ چہرے جون سے مہتاب کی کرنوں نے کہا، آسماں پہ ابھی تنویر کی گنجائش ہے۔ شعر سمجھ فرمائے کہ شہرگ نور سے خنجر کا تعلق نہ بنا، شہرگ نور سے خنجر کا تعلق نہ بنا، شہرگ نور سے خنجر کا تعلق نہ بنا، بات کٹنے کے بھی تقریر کی گنجائش ہے۔ شہرگ نور سے خنجر کا تعلق نہ بنا، بات کٹنے کی بھی تقریر کی گنجائش ہے۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ ذات مختار ہے استاد، ذرا دھیان رہے، ذات مختار ہے استاد ذرا دھیان رہے، قدرت لولو میں شمشیر کی گنجائش ہے۔ ذات مختار ہے استاد ذرا دھیان رہے، قدرت لولو میں
شمشیر کی گنجائش ہے. اور شیخ فرمائے کہ ہاں ابھی آخری قطرہ ہے بدن میں خون کا. ہاں ابھی آخری قطرہ ہے بدن میں خون کا. ہاں ابھی ماتم زنجیر کی گنجائش ہے. ہاں ابھی آخری قطرہ ہے بدن میں خون کا. ہاں ابھی آخری قطرہ ہے بدن میں خون کا. ہاں ابھی ماتم زنجیر کی گنجائش ہے. صاف آتی ہے نظر متن حمیرہ کی سطر. صاف آتی ہے نظر متن حمیرہ کی سطر. کون کہتا ہے کہ تفسیر کی گنجائش ہے؟ صاف آتی ہے نظر متن حمیرہ کی سطر. کون کہتا ہے کہ تفسیر کی گنجائش ہے؟ اور شعر سماعت فرمائے علماء کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ خواہشیں اب لپٹ جاتی ہے قدموں سے میرے. خواہشیں اب لپٹ جاتی ہے. صلوات پڑھتے مل کے محمد آل محمد ایک تاریخ ہے جسے نقل کرنا چاہ رہا ہوں کہ خواہشیں اب لپٹ جاتی ہے قدموں سے میرے. شمسی معلوم ہے یا شیر کی گنجائش ہے؟ خواہشیں اب لپٹ جاتی ہے قدموں سے میرے. شمسی معلوم ہے یا شیر کی گنجائش ہے. تم چھپا سکتے نہیں حرکت غاصب ہرگز. تم چھپا سکتے نہیں حرکت غاصب ہرگز. خطبہ زہرا میں تصویر کی گنجائش ہے. تم چھپا سکتے نہیں صورت حرکت غاصب ہرگز. خطبہ زہرا میں تصویر کی گنجائش ہے. نسل بدبخت نجس خون حرامی شجرہ اور بھی تینوں میں تحقیر کی گنجائش. یہ محفل آل نبی میں بادب جو آئے گا, سنیے گا کہ محفل آل نبی میں بادب جو آئے گا خلد کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا. محفل آل نبی میں بادب جو آئے گا خلد کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا. اور دبلے ہوتے جا رہے ہیں ذکر حیدر سن کے جو دیکھنا ایک دن انہیں کوا اٹھا لے جائے گا. دبلے ہوتے جا رہے ہیں ذکر حیدر سن کے جو, دیکھیے مسکرانے کا دن ہے جو دیکھیے ایک دن انہیں. اور ملون عمر کے حوالے سے ماشاءاللہ جزاک اللہ. فلک جناب ابو ترام مولا قدیر بلند ترین صلوات. مولا سلامت رکھے یاری مدد کہنے والوں کو. اس لیے کہ نعرہ حیدری جو ہے یہ جو ہے فقط نعرہ نہیں ہے. نعرہ حیدری اس دور کی ذوالفقار ہے. توجہ چاہتا ہوں, نعرہ حیدری اس وقت کی ذوالفقار ہے. آپ کہیں گے مولانا پھر تو اس دور میں دو ذوالفقاریں ہو گئی. ہم نے کہا ہاں ہاں بے شک دو ذوالفقاریں ہیں. کہا کون کون سی؟ ہم نے کہا ایک ذوالفقار وہ جو علی کے پاس تھی, ایک وہ ذوالفقار جو ناروں کی ہمارے پاس ہے. مگر عزیزان محترم دو ذوالفقاریں تو ہیں مگر دونوں میں فرق بڑا عظیم ہے کہ علی کی لوہے کے ذوالفقار جو تھے چلنے سے پہلے 70 نسلوں کو دیکھ لیا کرتی تھی. ہماری ناروں کی ذوالفقار چلنے کے بعد گزری ہوئی نسلوں کو دیکھ لیا کرتی ہے. تو جب بھی نعرہ لگایا کرے پوری طاقت سے اور شرما کے نہ لگایا کرے کہ کیوں کہا کہ ہاں دورے ستمگر میں تیرے واسطے مولا. سنیے گا کہ ہاں دورے ستمگر میں تیرے واسطے مولا ہے. بولنا دشوار مگر بول رہا ہے. توجہ کہ ہاں دورے ستمگر میں تیرے واسطے مولا ہے. بولنا دشوار مگر بول رہا ہے. اور یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پہ تمہارے یہ ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے. یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پہ تمہارے یہ ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے. زن محترم شہریار صاحب ابھی جو ہے ملون کے حوالے سے شعر پیش کر رہے تھے. سنیے گا کہ لشکر شام کا یہ سرد لہو اور ابال. پہلا بند جو ہے خانہ کعبہ سے 13 رجب سے جو ہے ربط رکھتا. اس کے بعد سنیے گا کہ لشکر شام کا یہ سرد لہو اور ابال, یہ اڑانوں کی تمنا یہ شکستہ پروبال. توجہ لشکر شام کا یہ سرد لہو اور ابال, یہ اڑانوں کی تمنا یہ
شکستہ پروال والد شرک نہا قوم مزن امت زال ارے چھوڑ دے خانہ کعبہ کو مٹانے کا خیال کا کیوں کا حضرمی ہے نہ یہ گندی ہے نہ مخزومی ہے یہ مکہ تو میرے مولا کی جنم بھومی ہے یہ مکہ تو میرے مولا کی جنم بھومی ہے اور زندگی قید میں ہے موت کو ہے آزادی سنیے گا کہ زندگی قید میں ہے موت کو ہے آزادی خوف کی شال ہے اوڑھے ہوئے ہر آبادی زندگی قید میں ہے موت کو ہے آزادی خوف کی شال ہے اوڑھے ہوئے ہر آبادی کارے تقریب ملل قوموں کی یہ بربادی ارے کہاں اسلام کی تعلیم کہاں بغدادی ارے جس میں نفرت کے سوا دوسرا عنوان نہیں یہ ہے اسلام تو ہم لوگ مسلمان نہیں یہ ہے اسلام تو ہم لوگ مسلمان نہیں اور جس نے مولا کو رلایا تھا وہی ہے تجھ میں جس نے گھر ان کا جلایا تھا وہی ہے تجھ میں جس نے دروازہ گرایا تھا وہی ہے تجھ میں جس نے بیوی کو رلایا تھا وہی ہے تجھ میں ارے شکل بدلی ہے مگر نام نہیں بدلا ہے ہاتھ بدلا ہے مگر کام نہیں بدلا ہے ہاتھ بدلا ہے مگر کام نہیں بدلا ہے آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ گزارش کر رہا ہوں جناب مطہر عباس صاحب کی بارگاہ میں کہ آئیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں منظوم مظلوم نظران عقیدت پیش فرمائیں ان کے استقبال میں ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد سب سے پہلے آپ تمام آئے سادات و غیر سادات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں تمہارے ذہنی مقاصد کی داد دیتے ہیں تمہارے ذہنی مقاصد کی داد دیتے ہیں اور تمہارے پیار کے الفت کی داد دیتے ہیں تمہارے ذہنی مقاصد کی داد دیتے ہیں تمہارے پیار کے الفت کی داد دیتے ہیں ارے جب بھی لگاتے ہو نعرہ تو عرش پر ملکوک تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں نعرہ حیدری بلند صلوات جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی توجہ قبلہ حسن جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی حسن توجہ قبلہ سجدہ شکر پہلے بجا لائیں گے ساتھ میں نظر مولا بھی دلوائیں گے حسن توجہ قبلہ سجدہ شکر پہلے بجا لائیں گے ساتھ میں نظر مولا بھی دلوائیں گے روز جھولا جھلائیں گے حسنین کا آج جبریل کو نوکری مل گئی روز جھولا جھلائیں گے حسنین کا آج جبریل کو نوکری مل گئی اور چونکہ یہ شاعر ہندوستان کا ہے تو اس نے اس شاعری میں اس شعر میں جو اگلے آ رہا ہے
اس میں اس نے لفظ ہند استعمال کیا ہے، اور چونکہ مجمع ہند اور سندھ سے ہے تو چاہتا ہوں کہ اس ہند کے ساتھ ایک سندھ لفظ کو بھی استعمال کیا جائے. بلند صلوات. اور بڑا لطیف شعر ہے، خصوصاً توجہ. خلد جانے کی جب دل میں حسرت ہوئی، یہ چاکلیٹ بعد میں تقسیم کیجئے گا. خلد جانے کی جب دل میں حسرت ہوئی، کام آیا یہاں پر بھی عشق علی. ہند سے سندھ سے شہر جنت بہت دور تھا، وہ تو کہیے نجف کی گلی. شعر بڑا کمال کا آیا ہے. کون مولائی اب سے انجان ہے، عشق حیدر کی ایک یہ بھی پہچان ہے. کون مولائی اب سے انجان ہے، عشق حیدر کی ایک یہ بھی پہچان ہے. دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ، جب بھی صورت کوئی لعنتی مل گئی. یہ ہمیں بھی چاکلیٹ دیجیے گا. کربلا لے کے آئی ہے قسمت مجھے، خلد کی اب نہیں ہے ضرورت مجھے. درود بھیجا آل محمد کی ذات. جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا، موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کربلا لے کے آئی ہے قسمت مجھے، خلد کی اب نہیں ہے ضرورت مجھے. کربلا لے کے آئی ہے قسمت مجھے، خلد کی اب نہیں ہے ضرورت مجھے. بعد مرنے کے ملنا تھی جنت مجھے، بعد مرنے کے ملنا تھی جنت مجھے. کل کی جنت مجھے آج ہی مل گئی، کل کی جنت مجھے. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور قبلہ حسن توجہ، یہ اس قصیدے کا آخری شعر ہے اور انتہائی لطیف شعر ہے. جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا، موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی. حسن توجہ قبلہ، حسن توجہ ادھر آخری شعر ہے. چند قدموں میں حر حضرت حر بنا، انتہائی لطیف شعر، انتہائی کمال کا شعر. چند قدموں میں حر حضرت حر بنا، چند لمحوں میں پھر یہ بھی معجزہ ہوا. چند قدموں میں حر حضرت حر بنا، چند لمحوں میں پھر معجزہ یہ ہوا. ایک پردہ گرا ایک پردہ اٹھا، موت آئی نئی زندگی مل گئی. چند قدموں میں حر حضرت حر بنا، چند لمحوں میں پھر معجزہ یہ ہوا. ایک پردہ گرا ایک پردہ اٹھا، موت آئی نئی زندگی مل گئی. بابا بلند صلوات. اس قصیدے پر اتنی توجہ نہیں کی، چاکلیٹ تقسیم ہو رکھے، اس لیے دل تو چاہ رہا تھا ایک ہی پڑھوں، لیکن ماحول ہونے کا اس لیے دوسرا لازمی پڑھوں. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
महफिलों में ऐसे होता है कि जब कोई अच्छा खतीब पढ़ने वाला हो या कोई कसीदे खान हो या कोई शायर हो वो पढ़ा तो उसी महफिलों में फिर ये चीजें होती हैं। तो फिर और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु उसे खुदे बरी बढ़कर बुलाए फातिमा ज़हरा उसे खुदे बरी बढ़कर बुलाए फातिमा ज़हरा गमे सरवर में जो आंसू बहाए फातिमा ज़हरा उसे खुलदे बरी बढ़कर बुलाए फातिमा ज़हरा और उठा सकता नहीं अब कोई भी उसको ज़माने में निगाहों से जिसे अपनी गिराए हुई है खल्क ये दुनिया बराए फातिमा ज़हरा और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह बेहतरीन आवाज़ में कलाम पेश कर रहे थे जनाब मुताहर अब्बास साहब। आप हज़रात महज़ूज़ हो रहे थे। शऊरे हुस्ने तलब को जगाना पड़ता है, फसीले दार पे खुद को सजाना पड़ता है। तवज्जो दें थोड़ी देर के लिए कि शऊरे हुस्ने तलब को जगाना पड़ता है, फसीले दार पे खुद को सजाना पड़ता है, कभी कभी तो भरा घर लुटाना पड़ता है। शऊरे हुस्ने तलब को जगाना पड़ता है, फसीलेदार पे खुद को सजाना पड़ता है, लहू जिगर का सीना को पिलाना पड़ता है, कभी कभी तो भरा घर लुटाना पड़ता है। अगोहर ये खास है कमजात में नहीं मिलता, अली का इश्क है खैरात में नहीं मिलता। शऊरे हुस्ने तलब को जगाना पड़ता है, फसीलेदार पे खुद को सजाना पड़ता है, लहू जिगर का सीना को पिलाना पड़ता है, कभी कभी तो भरा घर लुटाना पड़ता है। गोहर ये खास है कमजात में नहीं मिलता, अली का इश्क है खैरात में नहीं मिलता। और अबीरे खुम की रियाया बुलाई जाएगी, बड़ी ही धूम से महफिल सजाई जाएगी, मुनाफिकों की तबीयत जलाई जाएगी, अली के नाम पे जन्नत लुटाई जाएगी और चमन चमन सरे महशर गली गली होगा, कसम खुदा की वहाँ भी अली अली होगा। चमन चमन सरे महशर गली गली होगा, कसम खुदा की वहाँ भी अली अली होगा। ज़ारे मुहतरम फरिश्ते शोरा का आखिरी शायर हमारे दरमियान बच्चा है शेर पेश करने के लिए। उसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं आपके नजदीक तमहीद बात रहा हूँ कि जब रसूल ने हिजरत फरमाई तो रसूल इस्लाम ने अपने बिस्तर पे जो है अली को लिटाया। अच्छा, अली इस इत्मीनान के साथ पुरसुकून के साथ यकीन की चादर ओढ़ के तवक्कुल का तकिया लगा के अली जो है बिस्तर नबूवत पे आराम फरमा रहे थे। तो अली का जब ये सब्र कायनात ने देखा
تو کائنات نے علی کی تعریف کی. سنیے گا, کائنات نے علی کی تعریف کی, زمین نے علی کی تعریف کی, آسمان نے علی کی تعریف کی, ہواؤں میں علی کی تعریف کی, چاند نے علی کی تعریف کی, ستاروں نے علی کی تعریف کی. ایک مرتبہ حروف تہجی آگے بڑھا, اب بڑھ کے کہتا ہے مہتاب اعظمی ہم بھی علی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ارے تم تو بے صوت و ستا ہو, تم میں پاور آف اسپیکنگ پائی نہیں جاتی, تم کب سے بولنے لگے. کہا مہتاب اعظمی علی کا مسئلہ ہوتا ہے تو خون بولنے لگتا ہے, ہماری اوقات کیا ہے. توجہ, تو ہم نے کہا اچھا سب کو حق ہے, سب علی کی تعریف کریں گے. عزیزان محترم ایک مرتبہ الف آگے بڑھا, الف نے بڑھ کے آواز دی, الف نے کہا اسد اللہ سو رہا ہے. پوری طریقے سے متوجہ ہو جائیے گا کہ الف نے کہا اسد اللہ سو رہا ہے, بے نے کہا باب العلم سو رہا ہے, تے نے کہا تخت و تاج کو ٹھوکر میں رکھنے والا سو رہا ہے, سے نے کہا ثابت قدم مولا سو رہا ہے, جم نے کہا جبر و تشدد کو توڑنے والا سو رہا ہے, اے نے کہا حافظ قرآن سو رہا ہے, خے نے کہا خیبر کشا سو رہا ہے, دال نے کہا درجات کی بلندی سو رہا ہے, زال نے کہا ذات پروردگار سو رہا ہے, رے نے کہا رہبر اسلام سو رہا ہے, سے نے کہا زاہد مولا سو رہا ہے, سین نے کہا ساقی کوثر سو رہا ہے, شین نے کہا شجاعت کا پیکر سو رہا ہے, سعد نے کہا صابر مولا سو رہا ہے, زاد نے کہا ضامن مولا سو رہا ہے, تو نے کہا طاہر مولا سو رہا ہے, جو نے کہا ظاہر مولا سو رہا ہے, این نے کہا علی ابن ابی طالب سو رہا ہے, غین نے کہا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب سو رہا ہے. غین نے کہا علی ابن ابی طالب سو رہا ہے, غین نے کہا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب سو رہا ہے, پھر نے کہا فاتح اسلام سو رہا ہے, آپ نے کہا قہرو جبر و تشدد کو توڑنے والا سو رہا ہے, آپ نے کہا کافروں کو مٹانے والا سو رہا ہے, رام نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سو رہا ہے, ریم نے کہا من کو تو مولا ہو فہذا علی مولا سو رہا ہے, نون نے کہا نادے علی مظہر العجائب سو رہا ہے, وہ نے کہا وارث اسلام سو رہا ہے, یہ نے کہا یاور اسلام سو رہا ہے, کافروں نے کہا محمد سو رہا ہے, محمد نے کہا علی سو رہا ہے, اور نصیریوں نے کہا ہمارا پروردگار سو رہا ہے. کافروں نے کہا محمد نے کہا علی, اور کافروں نے کہا محمد, اور نصیریوں نے کہا